ایک اور جو ماجرا پاکستان کے پڑوس میں تو نہیں لیکن قریب میں ہوا ہے، پاکستان کے دوست ملک کے اندر ایک بہت ہی عبرتناک صورتحال پیش آئی ہے، وہ ہے سری لنکا۔ وہ ملک اس وقت خود دیوالیہ ہو کر ناکام ریاست معیشتی لحاظ سے ایک بہت خوفناک حالت میں مبتلا ہو گیا ہے، اور وہ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ وہاں پر پاکستان میں مہنگا ہے آٹا، وہاں ملتا ہی نہیں ہے آٹا۔ پاکستان میں بجلی گیس مہنگی ہے، وہاں میسر ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ مملکت کی یہ حالت بن گئی ہے وہاں پر، اور وہ حالت بنانے میں عالمی مالیاتی اداروں کا بڑا کردار ہے۔ سری لنکا وہ ہے جس نے IMF کی معیشت کا سہارا لیا تھا۔ پاکستان کو، پاکستان کے دوستوں نے، ہمدردوں نے بہت سمجھایا کہ IMF کے پاس پاکستان کو گروی مت رکھیں، لیکن ہماری سابقہ حکومت نے پاکستان کو اس طرح سے IMF کے حوالے کیا کہ خود حکومت نے کہا کہ ملکی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے، اور اسی معاہدے نے پاکستان کو سری لنکا کے حالت میں مبتلا کر دیا۔ اس وقت سری لنکا مکمل بھوکے لوگ بلوائی بن چکے ہیں، شورشی، اور اٹھ کر لوٹ رہے ہیں، دکانیں لوٹ رہے ہیں، گودام لوٹ رہے ہیں۔ ایک جو سری لنکن نے بہت اچھا کام کیا ہے، پاکستانیوں کو ابھی بہت سفر طے کرنا ہوگا اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے۔ سری لنکا میں یہ کام ہو رہا ہے کہ یہی عوام مہنگائی کے ستائے ہوئے، معیشتی مشکلات کی چکی میں پسے ہوئے اور دشوار زندگی میں غرق لوگ، انہوں نے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے، وزیر اعظم کا گھر آگ لگا دیا، وزیر اعظم کا گھر جلایا ہے۔ پاکستانی جب بھی احتجاج کرتے ہیں لوگوں کے اموال جلانا شروع کر دیتے ہیں، عوامی نقصانات پہنچاتے ہیں۔ سری لنکن نے اب کوئی قیادت بھی نظر نہیں آتی مخالف میں جو ان کو لیڈ کر رہی ہو۔ لوگوں کے اندر ہے سیاستدان جو اس مہنگائی کا ذمہ دار ہیں، جو ملکی معیشتی بحران کے ذمہ دار ہیں، ان میں سے اکثر کے گھروں کو آگ لگا دی انہوں نے۔ اب یہ ایک بڑا کام ہے جو دنیا میں کم ہوتا ہے، ایسا کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ عوام میں یہ شعور جب پیدا ہو جاتا ہے کہ ملک برباد کرنے والے، ملک کو تباہ کرنے والے، ملک کو لوٹنے والے، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے والے وہ خمیازہ بھگتیں، باقی لوگ کیوں؟ جیسے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے نا تو ہم سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، وہ کس کو سزا دے رہے ہو؟ دہشت گردوں کو، یعنی سڑکوں پر دہشت گردوں نے آنا جانا ہے، عوام نے آنا جانا ہے۔ کارروائی دہشت گردوں نے کی ہے، سڑک لوگوں پر بند کر دیا آپ نے۔ اس سے دہشت گردوں کو کیا نقصان پہنچایا آپ نے؟ بلکہ یہ سارا ماحول بنا کر شاید ان کو ایک قسم کا تحفظ بھی دے دیا ہے آپ نے۔ جب سڑکیں ہی بند ہیں تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس اور باقی فورسز کیسے جائیں گے؟ سری لنکن عوام نے، بفرے ہوئے عوام نے اپنے اس جوش میں عقل ماری نہیں ہے، مت نہیں ماری گئی ان کی، مت ماری قوم نہیں ہے سری لنکن۔ اٹھے ہیں، غصہ آیا ہے، اور حالات کے ذمہ دار لوگوں کا ایک ایک کا گھر جا کے آگ لگا دیا۔ بہترین کام کیا ہے۔ ان کی ملیں، ان کی فیکٹریاں، یہ ساری ڈھونڈ کے ان سب کو آگ لگائیں، چونکہ ملک جب بیٹھا ہے تو یہ ملک کا پیسہ کسی کی جیب میں ہے۔ یہی حال پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں اس وقت معیشت اتنی بربادی تک پہنچ چکی ہے، سری لنکا سے بالکل قریب جا پہنچی ہے۔ بلکہ سابقہ ہمارے FBI یا کیا ادارہ ہے، مجھے اکثر اس کا نام بھول جاتا ہے، FBR کے سابقہ چیئرمین شبر زیدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ملک سری لنکا سے پہلے انہوں نے کہا تھا دیوالیہ ہو گیا ہے، اعلان نہیں کر رہے اس کا، چونکہ دیوالیہ ہونے سے باہر جنہوں نے قرضے دیے ہوئے ان کے سب کے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ جب کوئی ملک کہتا ہے نا دیوالیہ ہو گیا، تو اب کوئی
قرض خواہ مطالبہ نہیں کر سکتا اس سے چونکہ دیوالیہ ہے. مثلا سعودی عرب نے جو قرضہ دیا نہیں مانگ سکتا پاکستان سے, متحدہ عرب امارات نہیں مانگ سکتا پیسہ, باقی چائنا نے جو پاکستان کو قرضہ دیا وہ چائنا مطالبہ نہیں کر سکتا چونکہ ملک دیوالیہ ہے, اور کوئی قرضہ دے گا بھی نہیں ابھی چونکہ دیوالیہ کو نہ مانگ سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں قرضہ, دیوالیہ مرے بھوک مرے. انہوں نے اعلان کیا تھا شوبر زیدی نے کہ ہو گیا ہے یہ کام, اگر نہیں بھی ہوا تو اس سرحد کے قریب جا پہنچا ہے. اب پاکستانی عوام کیا کریں؟ پاکستانی عوام سیٹی پہ چلتے ہیں, شعور نہیں ہے. ابھی میں اس نقطے کی مزید وضاحت کروں گا. شعور نہیں ہے ان کے اندر. یہ اگر رد عمل بھی دکھاتے ہیں تو کسی اور کے خلاف, ذمہ دار کوئی اور ہوتا ہے, رد عمل کسی اور کے خلاف جا کر دکھا دیتے ہیں. سری لنکن بہترین کام کر رہے ہیں کہ ذمہ داروں کو نقصان پہنچائے. ظاہر ہے جب یہ ملک لوٹا گیا ہے تو کہیں تو گیا نا یہ پیسہ, ثروت دولت ساری سری لنکا کی, تو وہ سیاستدان تھے, ملک ان کے پاس تھا, تو انہی کی املاک کو یا عوام چھین لیں, ان سے مصادرہ کریں, آگ لگانے کے بجائے مصادرہ کریں, چونکہ آگ میں تو ضائع ہو جائے گا. یہ سارا مال عوام کا ہے, عوام ان کے گودام, ان کی فیکٹریاں, ان کے گھر, ہر چیز عوام کی ہے. یہ عوام پہلے مصادرے کا موضوع محرم کی مجالس میں بیان کیا تھا تفصیل کے ساتھ, اور یہ مصادرہ ضروری ہے. جس کے پاس زکوٰۃ ہے, جس کے پاس خمس ہے, بلکہ ایک مصادرہ کا ایک بڑا موضوع جو مومنین کے لیے ہے وہ خمس اور زکوٰۃ سے بنے ہوئے ادارے, مراکز, مدرسے اور دفاتر جو خمس کے پیسے سے بنے ہیں یہ وراثت میں نہیں جانے چاہیے. کسی کا بیٹا مدرسے کا وارث نہیں بننا چاہیے. یہ قومی مال ہے, یہ قوم کے, اگر ہے تو مصادرہ کا حق بنتا ہے. یہ سارے مراکز عوام مومنین جا کر ان کو اپنے اختیار میں لے لیں اور ان کے لیے ایک نظام بنائیں تاکہ یہ چلے. یہ جگہ جگہ یعنی ذمہ دار جنہوں نے عوام کا مال, ریاست کا مال, ملک کا مال لوٹ کے بینکوں میں ڈال لیا ہے, عوام ان کا رخ کریں, نہ کہ اپنی سڑکیں برباد کر دیں, بینک جلا دیں, دکانیں جلا دیں, گاڑیاں عام لوگوں کی موٹر سائیکل جلا دیں, ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. یہ جہالت ہے, یہ ریوڑ ہے, اور یہ ریوڑ جب تک سیٹی پر ہے تو اس وقت تک تو اس کو شعور نہیں آئے گا. جب بیدار ہوگا اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ یہ درست کام ہے جو سری لنکا کے بکھرے ہوئے مشتعل بھوکے لوگ کر رہے ہیں.